بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ، اے بلندیوں اور عظمتوں والے رب، اپنی بڑائی اور عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما اور ہماری مشکلات دور فرما، آمین۔ گرلز، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اردو کا تعارف اور بورڈ میں اردو کا پرچہ کس پیٹرن پر آتا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو گرلز، یہ ایک چھوٹے سے بیج کی مثال ہے جو موسم کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم محنت کے بیج بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کاٹیں گے۔ لہٰذا اپنی اس جماعت کے آغاز سے ہی ہمیں اپنے آپ کو محنت کا عادی بنانا ہوگا۔ تو گرلز، محنت کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی مشکلات آئیں گی، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آسمان کا تارا نہیں ہوں، میں سفر مشکل ہے، کٹھن ہے، پر بیچارہ نہیں ہوں میں۔ گرتا دیکھ کر مجھ کو جو ہنستے ہیں ہنسنے دو، مشکل ہے منزل میری پر میں ہارا نہیں ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے بنیادی شعری اصطلاحات۔ یقیناً گرلز، آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں، یہ زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، ہم میٹرک میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تھوڑی سی تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ ہمارے علم میں ہے ضرور، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، مجھے ایک بات یاد آئی، جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ جب دہلی اجڑ گیا اور تمام لوگوں کو دہلی سے نکال دیا گیا، صرف غالب ہی ایک ایسے انسان تھے جو دہلی میں موجود تھے۔ غالب ایک مجلسی انسان تھے، دوستوں کی محفلوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان حالات نے ان کی مجلسوں کو اجاڑ دیا۔ لہٰذا انہوں نے دوستوں کی محفل قائم کرنے کے لیے خطوط کا سہارا لیا اور خود کہا کہ بازبان قلم گفتگو کیجیے۔ اب جس قسم کے حالات کا ہم شکار ہیں، میں بھی صرف یہی کہوں گی کہ بازبان ویڈیو گفتگو کیجیے۔ ویسے تو یہ ایک بات برسبیل تذکرہ آ گئی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ شعری اصطلاحات 4 ہیں: قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ اردو کے پیپر میں دیکھا جائے تو معروضی طرز میں اسباق سے کثیر الانتخابی سوالات، ادبی اصطلاحات، شعری اصطلاحات اور تذکیر و تانیث سوالات آتے ہیں۔ قافیہ کی طرف آتے ہیں۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا، اور اگر اس کی اصطلاحی تعریف دیکھی جائے تو ایسے مختلف ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی لغوی معنی دیکھے جائیں تو پیچھے پیچھے آنے والا،
پے در پہ آنے والا، اور اگر تعریف دیکھی جائے تو ایسے مختلف ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ اس کی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ پہلی مثال میں یہاں، کہاں اور مہربان ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اسی طرح جب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یعنی قافیہ لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا، اور اصطلاح میں ایسے ہم آواز الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں استعمال ہوں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیے کے حوالے سے بورڈ کے پاس پیپرز میں آنے والے کثیر انتخابی سوالات دیکھے جائیں تو وہ کچھ اس طرح ہیں۔ قافیے کی جمع ہے قوافی۔ قافیہ کے الفاظ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ آن، بان، مان، شان ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ شاعری میں ترنم اور آہنگ کی وجہ قافیہ ہی ہے۔ قافیہ کی بنیادی شرط ہم آواز الفاظ ہیں۔ قوافی کی جمع ردیف سے پہلے آتے ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، اور اسی کی وجہ سے ترنم پیدا ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ جن میں صوتی آہنگ پائے جائیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کے الفاظ ہم وزن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قافیہ لفظ کفو سے نکلا ہے۔ غزل اور قصیدے میں قافیے کا ہونا لازمی ہے۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی، ردیف سے پہلے آنے والے لفظ قافیہ کہلاتے ہیں، ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، صوتی آہنگ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، الفاظ ہم وزن الفاظ کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، قافیہ کفو سے نکلا ہے، غزل اور قصیدے میں قافیہ لازمی شرط ہے، اور قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بورڈ میں آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ردیف کی طرف۔ ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاح میں ایسا لفظ یا الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ قافیہ میں کیا تھا کہ وہ لفظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، صرف آواز ایک رہتی ہے، اس کی ساؤنڈ ایک رہتی ہے، جبکہ ردیف میں الفاظ ایک ہی رہتا ہے، پہلے مصرے میں آتا ہے اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ پہلی مثال میں آتے آتے ردیف ہے، یعنی یہ لفظ تبدیل نہیں ہوتا، ہر مصرے میں بار بار ایک ہی آتے ہیں، جبکہ دوسری مثال میں کا لفظ ردیف ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، ہر شعر میں بار بار دہرائے جانے والے لفظ ردیف کہلاتے ہیں۔ پھرے یہاں سے مردف غزل، ایسی غزل کو جس میں ردیف شامل ہوتی ہے مردف غزل کہلاتی ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف شامل ہوتی ہے مردف غزل کہلاتی ہے۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ غیر مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف شامل نہیں ہوتی غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ مثلاً اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹوں تو اپنے ہونٹ سی۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے کیا کہا تھا پہلے کہ بار بار دہرائے جانے والے لفظ ردیف کہلاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
अब पहली में इसकी मिसाल क्या है, मुरद्दफ, और दूसरी गैर मुरद्दफ। इसी तरह हम जब देखते हैं बोर्ड में रदीफ के हवाले से आने वाले कसीरुल इंतखाबी सवालात, तो वो कुछ इस तरह है। रदीफ के मायनी घुड़सवार के पीछे वाला सवार, रदीफ की जमा रदाफी है। वो अल्फाज जो काफिये के बाद बगैर किसी तब्दीली के आते हैं रदीफ कहलाते हैं। रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं है। गजल या कसीदे में मनोअन दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। रदीफ अरबी जबान का लफ्ज है। जी गज समझ आई आपको? रदीफ के लुग़वी मायनी घुड़सवार के पीछे वाला सवार है, रदीफ की जमा रदाफी है। वो अल्फाज जो काफिये के बाद बगैर किसी तब्दीली के आते हैं रदीफ कहलाते हैं। रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं है। गजल या कसीदे के में अब हम बात करते हैं मतला के। मतला के लुग़वी मायनी तलू होने की जगह या निकलने का मकाम है। और अगर इसकी तारीफ देखी जाए तो गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं मतला कहलाते हैं। मसलन जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आप ये दोनों मिसालें देखें, इसमें काफिया भी है और रदीफ भी, लिहाजा ये गज़ल का मतला कहलाते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। अगर कदम और इरम को देखा जाए तो ये काफिया है, देखते देखते रदीफ है। इसी तरह इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई में हुआ और दवा काफिया है, जबकि करे कोई रदीफ है। इसी तरह अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो इसे मतला सानी कहते हैं। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। अगर इन दोनों शेरों को देखा जाए तो दोनों में काफिया और रदीफ इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इसको मतला और मतला सानी कहेंगे। मतला सानी को उसने मतला भी कहा जाता है। अगर गज़ल का तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतला सानी ही उसने मतला कहा जाएगा। अगर मतला के हवाले से पास्ट पेपर्स के सवालात को देखा जाए तो वो कुछ सवाल इस तरह बनते हैं। मतला के लुग़वी मायनी तुलू होने की जगह या निकलने का मकाम है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। कसीदे के पहले शेर को भी मतला कहा जाता है। मतले के दोनों मिसरे लाजमी तौर पर हम काफिया होते हैं। मिसरे के लुग़वी मायनी दरवाजे का एक पट है। जिस तरह एक दरवाज़ा दो पट से मिलकर बनता है, इसी तरह एक शेर दो मिसरों को मिलाकर बनता है। लिहाजा मिसरे के लुग़वी मायनी एक पट के हैं। मतले को गज़ल का नकीब भी कहा जाता है। नकीब असल में कहा जाता है आवाज़ लगाने वाले को। जिस तरह आवाज़ लगाकर किसी के आने की इत्तला दी जाती है, इसी तरह गज़ल में मतला गज़ल की आमद की इत्तला होता है। उसने मतला असल मतला के बाद आता है। ग्रामर की रूह से मतला इसम ज़र्फ़ मकान है। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। यानी सवालात में तुलू होने की जगह, निकलने का मकाम, लुग़वी मायनी, पहला शेर गज़ल का, कसीदा का पहला शेर मतला, दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। गज़ल का नकीब कहा जाता है, उसने मतला भी आ जाता है और ग्रामर की रूह से इसम ज़र्फ़ मकान है और मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये तमाम सवालात हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो बोर्ड में आपको इस सवाल को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और यकीनन एक एक कतरा ही दरिया बनता है। एक एक नंबर की बहुत अहमियत है। एक एक नंबर हासिल करते जाएंगे तो नंबर इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं मक्ता। मक्ता कता करने या काटने की जगह, यानी लुग़वी मायनी
قطع کرنے یا کاٹنے کی جگہ ہے۔ اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ لغوی معنی مقطع کے قطع کرنے یا کاٹنے کی جگہ کے ہیں، اور اگر تعریف دیکھی جائے تو غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مثلاً بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، آؤ چپکی زبان میں خاور اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ مقطع کے لغوی معنی قطع کرنا ہے یا کاٹنے کی جگہ کے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر مطلب مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، اس میں غالب شاعر نے اپنا نام استعمال کیا، اور دوسری مثال میں خاور شاعر کا نام ہے، لہٰذا یہ مقطع کی مثالیں ہیں۔ اگر مقطع کے حوالے سے بورڈ میں آنے والے سوالات کو دیکھا جائے تو کچھ اس طرح آتے ہیں۔ مقطع کے لغوی معنی قطع کرنے کی جگہ یا کاٹنے کا مقام ہے۔ مقطع کے لیے 2 لازمی شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تخلص اصل میں شاعراء کے اس کلمی نام کو کہا جاتا ہے جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اگر شاعر آخری شعر کے علاوہ اپنا مقطع تخلص کسی شعر میں استعمال کرے تو بھی وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ یعنی اگر شاعر شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، اور اگر شاعر آخری شعر کے علاوہ کسی شعر میں تخلص استعمال کرے تو وہ بھی مقطع نہیں کہلائے گا۔ گرامر کی روح سے مقطع اسم ظرف مکان ہے اور مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے